باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد رضا صاحب بانس بریلوی نواب صاحب کے عقیدہ کل علم کان و یکون الی یوم القیامہ پر جو دوسرا استدلال اس آیت سے کیا گیا ہے، 3 آیات کم از کم ایسی ہیں اور غلام رسول سعیدی صاحب نے 5 آیات پیش کی ہیں، لیکن بہرحال ہم احمد رضا صاحب بریلوی کے ہی استدلالات کو بنیاد بنائیں گے، غلام رسول سعیدی صاحب کے نہیں۔ بہرحال وہ تو غلام رسول سعیدی صاحب بعد میں خود ہی بریلویوں کے ہوا متنازع ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی کئی مسائل میں اور غالباً اس مسئلے میں بھی اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ بہرحال تو ان کی کتاب ہے اس بات علم غیب۔ بہرحال اچھا دیکھیے، سورہ الانعام آیہ نمبر 38 میں ہے، ایک آیت ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اب یہاں پر فرطنا اور شیء سے مراد تو وہ موجود ہی لیتے، یعنی من موجود ہی، اور فرطنا کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی گئی۔ آئے دیکھتے ہیں کہ کیا اس آیت سے ان کے اپنے اصول کے مطابق استدلال کل علم ما کان یکون الی یوم القیامہ پر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنا ہی ہم نے خود تحقیق کرتے ہیں، ایسے ہم کسی چیز کو بغیر تحقیق کے نہیں لکھتے۔ دیکھیے آیا میں لفظ ہے ما فرطنا اور شے کا لفظ ہے جس کا معنی ہے موجود، یعنی یہ لیتے ہیں کہ شے کا لغوی معنی موجود ہے یا حقیقی معنی موجود ہے، تو یہاں پر آپ موجود نہیں، لیکن یہاں بھی یہاں شے کا معنی اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، لیکن اس پر ہم بحث کریں گے کہ کیوں۔ دیکھیے عدم تفرید جو ہے یہ برخلاف تفصیل اور تبیان کے، جس پہ میں لیکچر ایک بنا چکا ہوں، یہ صفات عدمیہ میں سے ہے اور تبیان و تفصیل صفات وجودیہ میں سے ہیں۔ اب تبیان و تفصیل جو ہیں وہ ان کا حکم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور صفات عدمیہ کا حکم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ صفات عدمیہ یعنی نان ایگزسٹینشیل ایٹریبیوٹس اور وہ ایگزسٹینشیل ایٹریبیوٹس۔ صفات عدمیہ عدم تفرید فی نفس ہی کمال نہیں ہوتا، اور اگر آپ ان کو عیب میں مان لیں تو نفی عیب فی نفس ہی کمال نہیں ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیے گا، بلکہ یہ اس سورہ میں کمال ہوتا ہے، یہ سورہ صاد سے، جب صفت وجودیہ پر وہ صفت عدمی مبنی ہو۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیے اگر یہ جو ہے نفی عیب، کیونکہ عدم تفرید نفی عیب ہے اور یہ عیب جو عدم التفرید ہے یہ مل کر یہ صفت عدمیہ بنتی ہے، یعنی نفی عیب یا عدم العیب۔ تو عدم العیب اس صورت میں کمال ہوگا جب عدم العیب کسی کمال پر مبنی ہوگا، ورنہ کمال نہیں ہوگا۔ اچھا، اب صورت میں یہ ہوا کہ صفات عدمیہ اس صورت میں کمال ہوگی جب وہ صفات وجودیہ پر مبنی ہوں، صفات عدمیہ۔ اب صفت عدمیہ کا حکم صفت وجودی کے حکم کا تابع ہوگا، یعنی جس پر وہ مبنی ہے۔ اگر صفت عدمیہ کسی صفت ذاتیہ پر مبنی ہے تو وہ صفت جس کا وہ عدم ہے محال عقلی اور غیر مقدور ہوگا، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر صفت عطائیہ پر مبنی ہے تو وہ صفت جس پر وہ صفت عدمیہ مبنی ہے وہ محال وقوعی ہو سکتا ہے مگر ممکن عقلی بہرحال ہوگا۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ عدم تفرید عیب، نفی عیب ہے نا، عدم العیب ہے تو تفرید عیب ہو گیا، لیکن اگر تفرید عیب ہے تو عدم تفرید کمال ہو گیا۔ سمجھ لیجئے، اگر یہ عدم تفرید کمال ہوگا تو کسی صفت ذاتی پر مبنی ہوگا، اور اگر آپ کہیے کہ نہیں یہ کسی صفت ذاتی پر مبنی نہیں ہے عدم تفرید، تو پھر کمال بھی نہیں۔ اگر کوئی صفت عدمیہ نفی عیب ہے تو نفی عیب یا عدم العیب اس صورت میں کمال ہوگا جب وہ صفت وجودیہ پر مبنی ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ہم نے، اگر وہ صفت وجودیہ ذاتی ہے تو تفرید محال عقلی ہوگی، کیونکہ صفت ذاتی پر مبنی
عدم العیب یعنی کمال ذاتی صفت ذاتی پر مبنی عدم العیب اس صورت میں کمال ہوگا جب وہ صفت ذاتی جو ہے مطلب دونوں کا حکم ایک ہوگا. مثلا اگر آپ عدم العیب کہتے ہیں کہ عدم العیب کمال ہے تو صفت کسی صفت کمال ذاتی یعنی ایسی صفت جو کمال جو صفت ذاتی ہے اس پر مبنی ہے یا صفت عطائی پر. تو دونوں صورتوں میں وہ عیب جو ہے نا یا تو محال عقلی ہوگا یا ممکن عقلی ہوگا. اگر صفت ذاتی پر مبنی ہوگا تو محال عقلی ہوگا اور صفت عطائی پر مبنی ہوگا تو وہ ممکن عقلی ہوگا کیونکہ صفت عطائی کا عدم ممکن عقلی ہوتا ہے محال عقلی نہیں ہوتا. ورنہ تو وہ جس کا عدم محال عقلی ہو وہ تو پھر قدیم ہو جائے. صفات باری کی صرف آپ نے خصوصیت ثابت کر دی یہ تو بہت بڑا کفر و شرک ہو جاتا ہے. یعنی حادث کا عدم بھی محال عقلی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اگر تفریط عیب ہے اور عدم تفریط کمال ہے تو عدم التفریط کسی صفت وجودیہ پر مبنی ہے. اب وہ صفت وجودیہ کیونکہ قرآن کے لیے بات ہو رہا ہے تو قرآن کی کسی صفت وجودیہ پر مبنی ہے تو وہ صفت وجودیہ یا تو سورہ نحل 89 کی تبیان ہوگا یا سورہ یوسف آیت 111 کا تفسیر ہوگا کوئی تفصیل کل شیء. پس اگر تبیان و تفصیل یا ہر دو صفات ذاتیہ میں سے کوئی ایک بھی ایسی صفت آپ مان لیں جس کا عدم التفریط جو ہے عدم التفریط جو قرآن کی عدم تفریط ہے صرف قرآن کی صفت عدمیہ ہے وہ اس پر مبنی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح اس صفت ذاتی کا احاطہ علم عطائی سے محال عقلی ہے بلکہ جمی صفات عطائیہ سے محال عقلی ہے تو اس پر مبنی صفت عدمیہ کا بھی احاطہ جمی صفات عطائیہ سے محال عقلی ہوگا. ایک صفت علم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جمی مخلوقات کے کسی ایک مخلوق کی بات نہیں ہو رہی یہ تو محال عقلی ہوگا. اور اگر یہ صفت عدمیہ یعنی عدم التفریط جو عدم العیب ہے یہ صفت عطائی پر مبنی ہے مثلا تبیان پر مبنی ہے یا تفصیل پر وہ ان میں سے آپ اس کو عطائی سمجھ لیں. تو ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کر دیا ہے کہ قرآن کی کوئی صفت جو ہے وہ احمد رضا صاحب بریلوی کے اصول و قواعد پر عطائی نہیں ہو سکتی وہ ذاتی ہی ہوگی. اور اس کا احاطے اچھا اب یہ ہے کہ جو عدم صفت عدمیہ ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو اس صفت کا ہوگا جس پر وہ مبنی ہو. مثلا اگر اس صفت کا احاطہ علم عطائیہ جمی صفات عطائیہ سے ممکن عقلی ہوگا تو پھر اس صفت عدمی کا احاطہ بھی ممکن عقلی ہوگا. اور اگر وہ اس صفت جس پر یہ مبنی ہے اس کا احاطہ محال عقلی ہوگا اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ صفت ذاتی ہو. اور ہم نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قرآن کی کوئی بھی صفت احمد صاحب بریلوی کے اصول و قواعد پر ذاتی ہی ہوگی عطائی نہیں ہوگی. تو اب عدم تفرید کا احاطہ علم عطائی تو ایک جانب جمی صفات عطائیہ سے محال عقلی ہو گیا اور اسی کے توسل اور توسط سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر موجود شے کا معنی کیا لیا موجود ہر موجود کا علم ہے کیونکہ قرآن میں عدم تفرید ہے. اچھا جی موجودات کے اعتبار سے تو ہم یہ کہیں گے کہ جب عدم تفرید کا ہی احاطہ محال عقلی ہے تو اس کے توسط سے آپ استدلال کر رہے ہیں اس کے توسط سے آپ استدلال کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ استدلال کر رہے ہیں یا اس کو درمیان میں لا کر آپ استدلال کر رہے ہیں کہ نبی کو ہر موجود کا علم ہے. ظاہر بات ہے موجود کے علم سے معلومات کا علم تو لازم نہیں آتا اور یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ موجود کے علم سے معلومات کا علم لازم نہیں آتا. تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا قیامت تک کے جو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت سے قیامت تک کے جو واقعات معدومہ ہے اور وہ جو مستقبلہ ہے وہ معدومہ ہے تو وہ موجود ہوں گے تو وہ کس وجہ سے ہوں گے وہی استدلال کریں گے وہ کہ لوح محفوظ اور لوح محفوظ موجودات میں سے ہے اور اس کا ہر لفظ اور ہر جملہ جو اس پہ لکھا ہے وہ موجود ہے موجودات میں سے ہے. تو وہ یہ استدلال کریں گے. ہم کہیں گے اس تک بات اس وقت پہنچے گی نا جب عدم تفرید کا احاطہ
علم عطائی تو ایک جانب جمی صفات عطائیہ سے ممکن عقلی ہو، یہ تو محال عقلی بن رہا ہے، کیونکہ عدم تفرید کس پر مبنی ہے؟ پھر بتا دیتے ہیں، یہ یا تو تبیان پر یا تفصیل پر، دونوں صفات ذاتی ہیں۔ اور اگر آپ کہیں نہیں یہ دونوں صفات عطائیہ ہیں، تو پھر جس کی ایک صفت بھی عطائی نا، جس کی ایک صفت عطائی، اس کی جمی صفات عطائی، تو پھر صفت القرآن، صدق القرآن، یہ بھی عطائی ہو گیا۔ جب یہ عطائی ہو گیا تو یہ احمد صاحب بریلوی کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کو لازم لازم مانتے ہیں۔ اگرچہ لازم لازم کو وہ لازم کہہ دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں لازم لازم لازم، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، لازم لازم الگ چیز ہے، لازم الگ چیز ہے، کیونکہ لازم ذات الگ ہے اور لازم ذات الگ ہے، کیونکہ لازم ذات ذات نہیں ہوتی، ورنہ لازم نہ رہے، عین قید ہے۔ پھر بھی اگر آپ عین کہیں گے تو بھی لازم عین نہیں ہوگا، کیونکہ لازم کا عین ہونا محال عقلی ہے، ورنہ وہ لازم نہ ہو۔ بہرحال جی، ہم نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ احمد صاحب بریلوی کو بھی معلوم ہے کہ استدلال کس قسم کا ہے یہ، لیکن بعد کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم، تو وہ تو ایسے اشارے کر جاتے ہیں کہ وہ بچ جائیں، جب ان پہ کوئی اعتراض ہو وہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں نا بعد کے، میں تمام کسی کا اسپیسیفک نام نہیں لیتا، انہوں نے احمد صاحب بریلوی کے وسائط کو ہی نکال دیا، اور اسی وجہ سے یہ ہمیں یہ ویڈیو بنانی پڑی اور صاف یہ کہنا پڑتا ہے کہ یاد رکھیے یہ تیسری آیت جو پیش ہے، عدم تفرید، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ کنکلوژن یہی ہے کہ عدم تفرید عدم العیب ہے، عدم العیب کمال اسی وقت ہوگا جب وہ کسی صفت وجودی پر مبنی ہو جو صفت کمال ہو۔ اب جب یہ اس پر مبنی ہوگا تو پھر یہی صورتحال ہے کہ وہ صفت ذاتی ہوگی یا عطائی ہوگی۔ اگر وہ ذاتی ہوگی تو تفرید محال عقلی ہوگا، اور اگر وہ عطائی ہوگی تو تفرید ممکن عقلی ہوگا، خواہ محال کوئی مان لیجیے، یہ محال شرعی مان لیجیے۔ تو یہ کیونکہ جو صفت عدمی صفت ذاتی پر مبنی ہے وہ نہ صرف محال عقلی ہے، اس کا وہ صفت جو صفت عدمی صفت ذاتی پر مبنی ہے تو وہ صفت جس کا وہ عدم ہے وہ محال عقلی ہے۔ مثلا عدم التفرید مبنی اگر تفصیل پر ہے اور تفصیل صفت ذاتی ہے تو تفرید محال عقلی ہے، اور پھر حکم یہی ہوگا کہ جس طرح تفصیل کا احاطہ صفت عطائی، ایک صفت عطائی نہیں جمی صفات عطائیہ سے محال عقلی ہے، تو عدم تفرید بھی محال عقلی ہوگا، اس کا احاطہ ان صفات سے۔ یہ ہم نے اس لیے بیان کر دیا کہ صفت عدمیہ جس صفت کمال پر مبنی ہوگی، اگر اس صفت کمال کا احاطہ ممکن عقلی ہوگا تو پھر اس صفت کا بھی عدم تفرید کا بھی احاطہ ممکن عقلی ہوگا، اور اگر اس کا محال عقلی ہوگا تو اس کا بھی محال عقلی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تفرید تو ممکن عقلی ہو لیکن جس صفت پہ مبنی ہو وہ محال عقلی ہو، یا اس کا عدم محال عقلی ہو، یا وہ صفت ذاتی ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی صفت عدمی کسی صفت ایسے صفت پر مبنی ہے جو کمال ہے، پھر سمجھ لیں، اور وہ صفت ذاتی ہے، تو پھر عدم تفرید کا احاطہ علم عطائی سے محال عقلی ہے، کیونکہ اس صفت کا احاطہ علم عطائی سے محال عقلی ہے جو صفت وجودی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں تفرید محال عقلی ہے، اگر وہ ممکن عقلی ہوگا تو پھر تفرید بھی ممکن عقلی ہوگا، اگر تفرید ممکن عقلی ہوگا تو وہ صفت جس پر وہ مبنی ہے وہ وہ صفت ذاتی نہیں ہوگی بلکہ صفت عطائی ہوگی، اور اس کا عدم بھی ممکن عقلی ہوگا۔ امید کرتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام۔